ویلکم ٹو میری کہانی۔ آج ہم بات کریں گے بحرین کے بارے میں۔ یہ ویڈیو ارحم رانا، عبد الرحمان، رانا سلمان اور ان دوستوں کی فرمائش پر بنائی ہے جنہوں نے بحرین کے بارے میں ویڈیو بنانے کی فرمائش کی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے میری آنے والی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہیں۔ بحرین خلیج فارس کے 35 چھوٹے بڑے جزائر پر مشتمل ایک اسلامی سلطنت جو جزیرہ نما قطر اور سعودی عرب کے درمیان واقع ہے۔ بحرین ایران کے جنوب مغرب میں 120 میل اور سعودی عرب کے مشرق میں صرف 14 میل کی دوری پر ہے۔ بحرین کے لفظی معنی دو سمندر۔ بحرین کا قدیم نام دلمن تھا۔ بحرین کا کل رقبہ 765 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 152 نمبر پر آنے والا چھوٹا ملک ہے اور ایشیا کا آخری تیسرا چھوٹا ملک ہے۔ بحرین دنیا کا 16ویں نمبر پر آنے والا امیر ملک ہے۔ قطر، کویت اور یو اے ای کے بعد یہ عرب ممالک کا چوتھا امیر ترین ملک ہے۔ بحرین کی کل آبادی تقریباً 14 لاکھ کے قریب ہے۔ اس مجمع الجزائر میں سب سے بڑا جزیرہ بحرین ہے۔ سب جزیرے بڑے سرسبز اور زرخیز ہیں۔ چاول اور پھل بکثرت ہوتے ہیں۔ لوگوں کا عام پیشہ ماہی گیری ہے۔ ایک زمانے میں بحرین موتیوں کے لیے مشہور تھا، لیکن اب اس کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تیل ہے۔ 1932 میں پیٹرولیم کی دریافت کرنے والا بحرین پہلا عرب ملک تھا۔ آبادان کے بعد دنیا کا سب سے بڑا تیل صاف کرنے کا کارخانہ بحرین ہی میں ہے۔ 1602 سے 1782 تک بحرین پر ایرانی حکومت تھی۔ پھر 1782 میں احمد بن الخلیفہ بحرین پر قابض ہوا۔ اس کے بعد 1820 میں بحرین برٹش حکومت کا حصہ بنا۔ 1971 میں برٹش خلیج فارس سے دستبردار ہوئے تو اگست 1971 میں حکمران امیر عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ 1981 میں بحرین گلف کو آپریشن کونسل کا حصہ بنا۔ اسلام بحرین میں ریاستی مذہب ہے۔ اس طرح بھارت، فلپائن اور سری لنکا وغیرہ جیسے ممالک سے آنے والے خارجیوں کی وجہ سے ملک میں مسلمانوں کی مجموعی شرح تقریباً 75% ہے۔ ملک کی اکثریت شیعہ ہے، جبکہ الخلیفہ شہنشاہیت سنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں آئے دن شیعہ سنی کے بیچ فساد ہوتا رہتا ہے۔ اس کی بڑی مثال 2011 کا انقلاب تھا، جس میں ہزاروں شیعہ مارے گئے۔ بحرین میں شیعہ اکثریت بغاوت پر اتر آئی تھی۔ ملک میں جنگ کا سماں تھا۔ عرب انقلاب خلیج کے ساحلوں پر پہنچ چکا تھا۔ عرب ممالک کے 6 بڑے ممالک جو کہ دنیا کے آدھے تیل کے ذخائر پر کنٹرول رکھتے ہیں، انہوں نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلوائی۔ سعودی عرب، بحرین، یو اے ای، قطر، کویت اور عمان نے شاہی خلیفہ خاندان کو حمایت کا یقین دلایا اور 14 مارچ 2011 کو سعودی عرب نے بحرین میں ہزاروں کی تعداد میں فوج اتار دی۔ ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا اور چند ہی روز میں یہ انقلاب دم توڑ گیا۔ کئی افراد مار دیے گئے، کئی جیل میں پہنچ گئے اور کئی شیعہ مساجد گرا دی گئیں۔ ملک میں سیاسی اور سماجی بحران شدت اختیار کر گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی آج بحرین دنیا کے امیر ملکوں کی فہرست میں آتا ہے۔ بحرین کا دارالحکومت منامہ ہے۔ عربی سرکاری زبان ہے، مگر فارسی بھی بولی جاتی ہے۔ بحرینی دینار دنیا کی دوسری سب سے قابل قدر کرنسی ہے۔ ایک بحرینی دینار کی قیمت پاکستان میں 278 روپے کے لگ بھگ ہے۔ 1986 میں تعمیر کی جانے والی کنگ فہد کوز وے بحرین اور سعودی عرب کو ملاتی ہے۔ بحرین کے خلیفہ دوئم زمین پر سب سے زیادہ طویل عرصے سے براجمان رہنے والے وزیر اعظم تھے، جنہوں نے 40 سال حکومت کی۔ کویت اور بحرین دنیا میں سب سے کم شرح موت والے ملک ہیں۔ بحرین میں صحرا کے بیچ ایک ایسا پیڑ ہے جو 400 سال پرانا ہے، جسے ٹری آف لائف بھی کہا جاتا ہے۔
इसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। बहरैन में 2002 में औरतों को वोट डालने और इंतखाबात में खड़े होने का हक दिया गया। बहरैन में औरतें हर तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकती हैं। असल तारीख के मुताबिक 14 अगस्त बहरैन का कौमी दिन होता है, मगर इसे 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अरेबियन ऑरेक्स यूएई, ओमान और कतर की तरह बहरैन का भी कौमी जानवर है। बुलबुल बहरैन का कौमी परिंदा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स में मुझे अपनी राय दीजिए और मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।